وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، کہتے ہیں جی اس کی تحقیق کر دیں سورۃ الکہف کے فضائل۔ یہ سورۃ الکہف کے فضائل کے حوالے سے جو پہلی حدیث لکھی ہے نا، بیت اللہ شریف تک نور ہی نور، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا تمام فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی، بھائی یہ امام نسائی کی السنن الکبریٰ ہے، اور السنن الکبریٰ کے اندر یہ نمبر جو لکھا نا 10,788، اس نمبر پر تو نہیں ملی، البتہ 10,722 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ سیاح کے اندر لکھا ہے اور اس پر بحث کی ہے، تو سلسلہ سیاح کو آپ دیکھ لیں جی۔ باقی جو اس کے بعد ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہے، یہ بھائی محققین کے نزدیک ضعیف ہے، بعض محققین اس کو ضعیف جمع ضعیف حسن لغیری قرار دیتے ہیں، لیکن راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر ضعف جو ہے وہی راجح ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ جو ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے، آگے بریکٹ میں جو الفاظ لکھے ہیں، اور پھر وہ دجال کو پا لے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا، یہ ٹھیک ہے بات، یہ بھی آپ دیکھ لیں امام نسائی کے سنن الکبریٰ وغیرہ کے اندر، کیونکہ یہ حسن ہو سکتی ہے اس لیے کیونکہ اس کے شواہد بے شمار ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ دجال سے بچنا اس کی فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات اور آخری آیات پڑھنے سے بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو یاد کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے پھر امام نسائی کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے بچا لیا جائے گا جی، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ پھر ایسے ہی جس شخص نے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات یاد کی اور پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا، یہ بھی روایت ٹھیک ہے۔ آخری 10 آیتوں کی فضیلت والی حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔